کا جو علم ہے یہ خاص. تو ہم دوبارہ اپنے ٹاپک کی طرف آ جاتے ہیں. اللہ کا قرب. اللہ کا قرب. تو قرب اللہ جو پانے والے ہوتے ہیں نا ان میں یہ ساری چیزیں خاصیت ہوتی ہیں, یہ سارے خواص ہوتے ہیں. مزید فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے وہ تھکے نہیں. صحیح بات ہے. اور چشم دل سے خدا کے سوا غیر کو نہ دیکھے. صحیح. یہ بڑی خاص بات ہے. چشم دل سے, اس دل کے اندر خدا کے علاوہ غیر نہیں آنا چاہیے. بالکل ایسے, بالکل ایسے. اندر ہمارے بہت زیادہ غیر بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. ایک ایک کر کے وہ سب غیر نکلیں گے تب جا کر قرب اللہ کے دروازے ہم پر کھلیں گے. یہ صفت اولیاء کی ہے. بے شک ایسے ہی ہے. جو اولیاء ہوتے ہیں نا ان میں یہ صفات ہوتی ہے. بالکل صحیح. بندہ جب اس حال پر پہنچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا ولی و ناصر, معین و مددگار ہو جاتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. جب اس مقام کو نہیں پہنچتا تو وہ چیزیں نہیں ہوتی. مزید اس کی علامات کے متعلق بزرگ فرماتے ہیں کہ علماء نے ولی اللہ کی کثیر علامات بیان فرمائی. جیسے متکلمین نے یعنی علم کلام کے جو ماہر علماء ہیں کہتے ہیں کہ ولی وہ ہے جو صحیح اور دلیل پر مبنی اعتقاد رکھتا ہو. صحیح. اعتقاد کے اندر متزلزل نہ ہو, متزلزل نہ ہو, اور شریعت کے مطابق نیک اعمال بجا لاتا ہو. شریعت کو پس پش نہیں رکھتا ہو. بالکل صحیح فرمایا. اکثر ہمیں قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ شریعت کی پاسداری کا حکم دیتے ہیں, تعلیم دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہماری جو تربیت ہوئی ہے وہ شریعت کی پاسداری پر ہی ہوئی ہے. ہمیں ہمارے بزرگوں نے شریعت کی پاسداری کا حکم دیا. بالکل ایسے ہی ہے. اور اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے, بے شمار شکر. اس رب کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ جیسے درویش ہمیں عطا کیے کہ جو شریعت پر چل کر لوگوں کو چلا کر اور جو سلوک کے جو معاملات ہیں وہ طے کروا رہے ہیں. میاں حضور دامت برکات قدسیہ کہ آپ جتنی بھی آپ تربیت نشستیں اٹھا لیں سب کے اندر کوئی غیر شریعت کی طرف لوگوں کو ابھارنے کا معاملہ نہیں ہو. بالکل صحیح بات ہے. اور بلکہ فرائض کی پابندی کا کہتے ہیں, نماز کی پابندی کا کہتے ہیں وہ. بالکل کہ نماز پابندی یہ فرائض اس کی جماعت کے ساتھ ادا کی جائے. بالکل بالکل ایسے ہی. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ اس نے ہمیں ایسے درویشوں کی صحبت کے اندر رکھا. مزید فرماتے ہیں کہ بعض عارفین نے فرمایا کہ ولایت قرب الہی اور ہمیشہ اللہ کے ساتھ مشغول رہنے کا نام ہے. مشغول رہنے کا. جی ہاں, ہمیشہ اللہ کے ساتھ مشغول رہنے کا, یعنی کہ ہر لمحہ اس پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع جو ہے نا وہ چل رہا ہو. بالکل صحیح بات ہے. عام بندے کے لیے بڑا مشکل ہے. بالکل صحیح بات ہے. لیکن کچھ اللہ کے ایسے خاص بندے ہوتے ہیں, کچھ خاص الخاص ہوتے ہیں کہ جن کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے. خاص طور پر مجازیب کا معاملہ دیکھا. بالکل ایسا ہی ہے مجازیب کا معاملہ. بالکل ایسے وہ اتنا مستغرق ہوتے ہیں اللہ میں, اللہ سے ہم کلام کر رہے ہوتے ہیں, ہم کلام ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی کہ اپنے وجود کو بھول جاتے ہیں, اللہ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسا. اور اللہ ان کی باتوں کو سنتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور ان کی کہی بات پر اس کو پورا بھی کرتا ہے. میاں حضور دامت برکات قدسیہ فرماتے ہیں جی کہ کورنگی میں ہماری رہائش تھی. صحیح. تو وہاں پر جو ہے نا ایک مجذوب کو اکثر میں دیکھتا تھا, لکڑی کے کٹی ہوئی لکڑی تھی, اس کا ٹیلا بنا ہوا تھا, اس کے اوپر وہ بیٹھا کرتا. صحیح. بس آسمان کی طرف اس کی نگاہیں ہوتی تھی اور اللہ سے وہ ہم کلام ہو رہا ہوتا, اپنی اس کی بڑھتی بولتا. ایک دن ایسا ہوا کہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کہتے ہیں کہ غالباً مجھے بخار ہو گیا اور وہ بخار اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا. صحیح. تو میری والدہ جو ہے مجھے لے کر جا رہی تھی اس کے پاس.
تو ان کو کہتے ہیں کاوا پلاؤ، کاوا کاوا پلا کاوا، ٹھیک ہو جائے گا، کاوا پلا کاوا. میں نے کاوا پلایا، میاں حضور ٹھیک ہو گئے، بخار اتر گیا ان کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جب یہ چیز دیکھی تو میاں حضور اس کی طرف راغب ہوئے، دیکھا اس کو. ایک دن فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ بارش کے آثار جو ہے نا نمودار، صحیح، اور قریب تھا کہ بارش ہونے والی تھی. تو جب بادل گرج رہے تھے، اب بارش آنے سے پہلے بادل گرجتے ہیں، آسمان پر ایک کالی گھٹا سی چھاتی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. یہ علامات ہوتی ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ بھی کتنا کریم ہے، بے شک، کہ کوئی چیز پہلے دینے سے پہلے اس کی علامتیں ظاہر فرماتا، ٹھنڈی ہوائیں، ہاں، تاکہ جو لوگوں نے اپنے چیزوں کو سنبھالنا ہے، انتظامات کرنا، وہ پہلے سے کر لیں. کتنا کریم ہے رب. بے شک بے شک. اب جب وہ بادل چھا رہے تھے تو اس مجذوب نے ایسے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا میں نہیں بھیگوں گا، مجھے مت بھگوئیو. زبردست. میں نہیں بھیگوں گا، مجھے مت بھگوئیو. اب اس طریقے سے اس نے بولنا شروع کر دیا. میاں حضور دامت برکات قدسیہ فرماتے ہیں اس کے بعد اتنی تیز بارش شروع ہوئی کہ وہ جتنا بھی ایریا تھا وہ سارا پانی پانی ہو گیا. یہاں تک کہ اس جو درویش جس لکڑی پر بیٹھا تھا اس کے اوپر تک، کنارے تک پانی آ گیا. لیکن مجال ہے کہ وہ پانی اس پر ٹچ ہوا ہو یا آسمان سے اس کے جسم پر گرا ہو. ہم یہ منظر دیکھ کر حیرت میں تھے کہ اس کے ارد گرد پانی کا ایک بوند نہیں تھی، ایک قطرہ نہیں تھی. زبردست. کہ اللہ تعالی میں جو بندہ مستغرق ہوتا ہے اور اسی کی طرف متوجہ ہوتا ہے، مشغول ہوتا ہے، اسی سے ہم کلام ہوتا ہے، تو پھر وہ جواب بھی عطا کرتا ہے، وہ بات بھی پوری کرتا ہے. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ولی وہ ہے جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے. یہی طبری شریف کی بھی حدیث ہے. اور ابن زید نے کہا کہ ولی وہی ہے کہ جس میں وہ صفت ہو جو اس سے اگلی آیت میں مذکور ہے، یعنی الذین آمنوا وکانوا یتقون، یعنی ایمان و تقوی دونوں کا جامع ہو تو پھر وہ ولی ہو سکتا ہے. صحیح صحیح. بعض بعض علماء نے ولی کے متعلق کہا کہ ولی وہ ہے جو خالص اللہ کے لیے محبت کرے. بے شک ایسے ہی ہے. اولیاء کی یہ صفت بکثرت احادیث میں وارد ہے کہ اس کی محبت فقط اللہ کے لیے، فقط اللہ کے لیے. بعض بزرگان دین نے فرمایا کہ ولی وہ ہے کہ جو طاعت یعنی فرما برداری سے قرب الہی کے طلب کرتے ہیں اور اللہ کی کرامت سے ان کی کار سازی فرماتا ہے، یا وہ جن کی ہدایت کا دلیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کفیل ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کا حق بندگی ادا کرنے اور اس کی مخلوق پر رحم کرنے کے لیے وقف ہو جائے. صحیح بات ہے. یا مخلوق پر رحم ہی نہیں ہوتا، رحم ہی نہیں ہوتا. تھوڑی سی طاقت کیا مل جائے، اللہ معاف کرے، بندہ متکبر ہو جاتا ہے. بالکل. کہیں سے کوئی گدی مل جائے سمجھتا ہے کہ مجھے سب کچھ مل گیا، بے شک. اس گدی کا تکبر اس پر آ جاتا ہے. کوئی علم مل جائے اس علم کا تکبر اس پر آ جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. کوئی خاص نعمت مل جائے اس نعمت کا تکبر اس کے اوپر آ جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. اور مخلوق کو اوپر سے پشتا. بالکل ایسے ہی. بالکل آپ سے فرما رہے ہیں. عاطف بھائی، اگر کوئی بندہ ابدال کے درجے پر بھی پہنچ جائے، صحیح، اور وہ اپنی جو اس کو کرسی ملی ہے، جی جی، جو اس کو صفت ملی ہے، جو اس کو مقام ملا ہے، اس کا ناجائز تصرف کرے اور مخلوق کو تکلیف پہنچائے، تو اگر وہ ابدال کے مقام پر بھی ہوگا تو وہ معزول کر دیا جائے گا. صحیح فرمایا آپ کو. ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. یہ ایک بات ہے. اس بات کے پیچھے پورا ایک واقعہ موجود ہے میاں حضور کا. اچھا. کہ میاں حضور نے ایک ابدال کو کس طریقے سے معزول کر دیا تھا. صحیح صحیح. ہم میاں حضور کو کے مقام کو جانتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں. اللہ تعالی نے کیسا مقام ان کو عطا کیا، ہم ان کے مقام کو نہیں سمجھتے. ہم سمجھتے یار ایسے ہی بندہ ہے، یہ تو
جہاں جو بلاتا ہے چلے جاتے ہیں, جو جدھر بٹھاتا ہے بیٹھ جاتے ہیں, جو کوئی کھلائے کھا لیتے ہیں. عاجزی, انتہائی عاجزی. مسند پہ بٹھا دیا بیٹھ گئے, زمین پر بٹھا دیا وہاں بھی بیٹھ گئے. صحیح فرمایا آپ نے. کسی نے پھولوں کے ہار ڈال دیے اس کو بھی قبول کر لیا. جس بیچارے کے پاس پھولوں کا ہار نہیں ہے, صرف پانی پیش کرنا تھا, اس کے بھی لے لیا. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. عجز کی انتہا. بے شک. لیکن لوگوں کو نہیں پتا کہ اس عاجز ولی کا معاملہ پوشیدگی میں کیا ہے. صحیح فرمایا. اس مقام کا یہ بندہ ہے. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی ہے. یہ وہی لوگ جانتے ہیں کہ جو باطنی معاملات کو سمجھنے والے ہوں. بالکل ایسے ہی. شاید یہ میری بات لوگوں کو ہضم نہیں ہوگی کہ کیا بات کامران صاحب نے کی, اور کامران صاحب باتیں اس طرح کرتے نہیں ہیں. اسی لیے نہیں کرتے ہیں کہ لوگ ہضم نہیں کر پائیں گے. ہمیں پتا ہے کہ لوگوں سے ہضم نہیں ہوگی, لیکن صرف یہ محبت کرنے والوں کے لیے, کہ جو محبت کرنے والے جو قریب قریب ہے نا یار, وہی سمجھ لیں کہ کس مقام کے بندے کا قرب تمہیں مل گیا ہے. اللہ کا شکر بجا لائیں اور اس سے جو لے سکتے ہیں لیں, جتنی اس کی خدمت کر سکتے ہیں کریں. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. جتنا اس کو راضی کر سکتے ہیں کریں, اس کو دکھ نہ دیں, اس کو تکلیف نہ دیں, اس کو کوئی دکھ والی بات نہیں پہنچائیں. صحیح فرمایا. عاطف بھائی, میں انتہا درجے کی کوشش کرتا ہوں کہ مجھ سے, میری ذات سے اگر کسی بندے کو کوئی تکلیف پہنچی ہے جی جی, تو میں باہر سے ہی اس بندے سے معافی تلافی کر لیتا ہوں کہ یار اگر میری ذات سے پہنچی ہے نا, میاں حضور کو یہ دکھ نہیں پہنچانا, یہ شکایت کے طور پر یہ نہیں پہنچانا, ان کو تکلیف ہوگی. اسی طرح مجھے اگر کسی بندے سے تکلیف پہنچتی ہے صحیح, تو اس کو میں خود ہی سہ لیتا ہوں. بھلے بہت قریب کے شخص سے پہنچی ہو, اس کو میں سہ لیتا ہوں, اور میں میاں حضور سے شکایت نہیں کرتا ہوں کہ میاں حضور فلاں نہیں اس طریقے سے کیا ہوں. بالکل صحیح بات ہے. اللہ یہ کہ جہاں بہت زیادہ ضرورت کا معاملہ ہو, جہاں انتظامی معاملات خراب ہو رہے ہوں, وہاں ضروری ہوتا. تو ہمیں جو ہے نا میاں حضور کو خوش رکھنا چاہیے. صحیح بات. میں بار بار اپنے جتنے بھی دوست احباب ہیں ان سے کہتا ہوں یار آپ شکر بجا لاؤ اور جتنا لے سکتے ہو لے لو, ورنہ بعد میں تم افسوس کرو گے کہ یار ہم نے اتنی بڑی نعمت سے ہم نے کچھ نہیں لیا. اور مجھے آج بھی افسوس ہے کہ اتنی بڑی نعمت سے آج بھی ہم جادو ٹونے, آسیب, اثرات, عملیات کی چیزوں کے سوالات کر رہے ہیں. صحیح فرمایا. میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ صرف عامل نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ہم نے ان کو صرف عامل بنا کر ان کی تصویر لوگوں کے سامنے پیش کی. میاں حضور کو ایک بہت بڑا عامل بنا دیا. یار بہت بڑے عامل وہ اپنی جوانی کے دنوں میں تھے جب آپ نے روحانیت کی طرف آپ نے قدم بھی نہیں رکھا تھا, جب آپ خواجہ منظور حسین شاہ سرکار سے بھی نہیں ملے تھے. تو اس سے پہلے کے آپ کے عملیات کے حوالے سے یہ مشہور تھا کہ کراچی کے اندر عاملین کا کنگ ہے, بادشاہ ہے, اور بڑے بڑے عامل آپ کے نام سے کانپتے تھے, ڈرتے تھے. پتا چل جائے نا کہ تاریخ جو ہے اس کا یہاں سے گزر ہوا ہے, وہ اپنی گلی اپنا رستہ بدل دیتے تھے. میاں حضور فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے عملیات کے اندر وہ مجھے مقام عطا کیا تھا کہ میں جس گلی سے گزر جاؤں اس گلی کے اندر اگر کوئی بنگی, کوئی اس طرح کا کام کرنے والا سفلی گر ہوتا تھا, اس کے کام بند ہو جاتے تھے خود بخود. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ فرماتے کورنگی کے اندر مجھے جب حکم ہوا یہاں سے کہ بھائی تم کورنگی جاؤ, وہاں شفٹ ہو جاؤ. جب میں وہاں شفٹ ہوا تو جس جگہ پر میں شفٹ ہوا ہوں جی جی, وہاں پر میں نے اپنا سامان وان ڈالا. اگلے دن صبح کے وقت کچھ لوگ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ بھائی یہ باہر بڑا رش لگا ہوا ہے بنگیوں کا, اور آپ ابھی آئے اور بنگیوں نے جو ہے نا سویپروں نے صفائی شروع کر دی ہے یہاں پر گلی کی, گٹریں صاف کر رہے ہیں, کوئی کیا کر رہا ہے اور کوئی کیا کر رہا ہے, اور سب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مائی باپ جو یہاں آئے ہیں وہ آئے تو ان کو کہنا کہ آپ کو سلام دینے کے لیے ہم لوگ آئے ہوئے ہیں.
صحیح صحیح. وہ سارے وہ سویپر نہیں تھے. بعد میں میاں حضور دامت برکات قدسیہ نے فرمایا کہ وہ سارے کے سارے جب میں باہر آیا ہوں تو ایک ایک کر کے وہ ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہوئے تھے اور کہنے لگے حضور ہم چھوٹے لوگ ہیں, عملیات کے چھوٹی موٹی چیزیں ہم نے سیکھی ہوئی ہے اور لوگوں کا کام ہم کرتے ہیں, آپ یہاں آئے ہو, آپ نے قدم رکھا ہے, ہمارا نظام بند ہو گیا. صحیح صحیح. میاں حضور نے کہا کہ ایک شرط کے اوپر تمہارا نظام کھلے گا کہ تم کسی کے ساتھ ناجائز نہیں کرو گے. صحیح. چاہو کہا ہم آپ سے عہد کرتے ہیں ہم کسی کے ساتھ ناجائز نہیں کریں. چلے گئے. میاں حضور دامت برکات قدسیہ فرماتے تھے کہ جنات آسیب والے لوگوں کا, وہ لوگ کہ جن کی بیڑیاں بندھی ہوئی ہوتی تھی, علاج معالجے کے لیے جب میرے پاس لاتے تھے نا تو میں کہتا تھا کہ اس کی بیڑیاں کھول دو. کہا کہ حضور یہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے, یہ تو مارنا شروع. بیڑیاں کھولتے تھے, آپ توجہ کرتے تھے, مسئلہ حل ہو جاتا سیکنڈوں کے اندر. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک ایسے وہ وقت تھا کہ بڑے بڑے عاملین کوئی واردات ڈالنے سے پہلے 10 مرتبہ سوچا کرتے تھے. صحیح. کہ جو بندہ ہے کس پائے گا بندہ. آپ نے اپنے فن میں جی یعنی کہ ہر طریقے سے مہارت حاصل کی, ماشاءاللہ, کہیں کمزوری نہیں تھی. اس وقت آپ عامل تھے. بالکل صحیح بات ہے. آج ہم صرف ان کو عامل نہ کہیں. آپ نے جس وقت خواجہ منظور حسین شاہ سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دیا تھا تو اسی وقت ہی اپنا ماضی جو ہے وہ ان کے سپرد کر دیا تھا اور اس سے توبہ طائب ہو چکے. پھر اصل رستہ جو روحانیت کا تھا, ولایت کا تھا, قرب اللہ کا تھا, آپ نے وہ طے کیا اور آپ اسی مقام پر آج موجود ہیں اور آگے اسی کی تربیت فرما رہے ہیں. لیکن چونکہ ایک فن آپ کے پاس موجود ہے اور اس فن سے آپ اپنے تمام مریدین کی اور خلفاء کی تربیت کر رہے ہیں تاکہ ہمارا کوئی خلیفہ, ہمارا کوئی مرید, صحیح بات, وہ کسی مقام پر کسی جگہ بیٹھے تو کوئی کمی نہ ہو. اور یہ میاں حضور اس لیے سکھاتے ہیں, تربیت دیتے ہیں کہ بہت سارے ایسے پیران عظام ہیں کہ جن کے پاس گدیاں موجود ہیں, سب کچھ موجود ہے, لیکن ان کے اوپر جادو وغیرہ کے معاملات اور ان چیزوں نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. ان کی گدیاں ختم ہیں, سب کچھ ختم ہے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں, ایسے ہی ہے. کہا ہمارا جو تربیت یافتہ ہے وہ کسی سائے دار درخت کے نیچے بھی بیٹھ جائے گا تو انشاءاللہ وہاں سے بھی لوگ اس سے فیضیاب ہوں گے, مستفید ہوں گے, خالی نہیں جائیں گے. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. تو اللہ کا شکر ہے ہمیں ایسے درویش ملے ہیں, ہمیں ان درویش کی, ایسے درویش کی قدر کرنی چاہیے.